میں خامیوں کی تفتیش کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انتخابی کمیشن نے پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات کے امیدواروں کے لیے اخراجات کی حد میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے اتراکھنڈ کے دھارچولا علاقے میں مہاکالی دریا پر ایک پل کی تعمیر کے لیے نیپال کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کی منظوری دے دی ہے۔ بھارت میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک 149 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، اور جموں و کشمیر میں بڈگام ضلع کے زولوا کرالپورہ علاقے میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت کووڈ سے بچاؤ کے 150 کروڑ ٹیکے لگانے کی سمت گامزن ہے۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم کے بارے میں اطلاعات تشویش کا باعث بھی ہے۔ اب جبکہ نوعمر بچوں کی ملک گیر ٹیکہ کاری کا عمل جاری ہے، ہم اپنے سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کے بچوں سمیت دیگر افراد کے ٹیکہ لگوانے میں مدد کریں۔ غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کولکتہ میں آج چترنجن قومی کینسر ادارے CNCI کے دوسرے کیمپس کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کیا۔ CNCI کا دوسرا کیمپس ملک کے سبھی علاقوں میں صحت کی سہولیات کو توسیع دینے اور جدید طرز پر ڈھالنے کے وزیراعظم کے ویژن کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ CNCI میں کینسر کے مریضوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور کافی دنوں سے اس میں توسیع کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ ضرورت اب اس دوسرے کیمپس سے پوری ہو جائے گی۔ یہ کیمپس 530 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، جس میں سے تقریباً 400 کروڑ روپے مرکزی حکومت نے فراہم کیے ہیں اور بقیہ رقم مغربی بنگال سرکار نے 75-25 تناسب کے ساتھ خرچ کی ہے۔ اس کیمپس میں 460 بستروں، کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید ترین بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے وزیراعظم نریندر مودی کے پنجاب کے دورے کے دوران سیکیورٹی انتظامات میں سخت نوعیت کی خامیوں کی انکوائری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کابینہ سیکریٹری میں سیکیورٹی کے سیکریٹری سدھیر کمار سکسینہ اس 3 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیٹی IB کے جوائنٹ ڈائریکٹر بلبیر سنگھ اور SPG کے IG S سریش پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی رپورٹ پیش کرے۔ انتخابی کمیشن نے پارلیمانی اور اسمبلی حلقوں میں امیدواروں کے لیے موجودہ اخراجات کی حد میں اضافہ کیا ہے۔ یہ حد آنے والے سبھی انتخابات میں نافذ ہوں گی۔ چناؤ اخراجات کی حد میں اضافہ بڑی ریاستوں میں 70 لاکھ سے بڑھا کر 95 لاکھ کیا گیا ہے اور چھوٹی ریاستوں میں 54 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ روپے کیا گیا ہے۔ بڑی ریاستوں میں مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، مغربی بنگال اور کرناٹک شامل ہیں، اور چھوٹی ریاستوں میں گوا، سکم، اروناچل پردیش اور مرکز کے زیر انتظام علاقے شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں چناؤ اخراجات کی حد میں اضافہ 95 لاکھ روپے بڑھایا گیا ہے۔ اسمبلی حلقوں میں بڑی ریاستوں کے لیے موجودہ اخراجات کی حد میں اضافہ 28 لاکھ روپے سے بڑھا کر 40 لاکھ روپے کیا گیا ہے اور چھوٹی ریاستوں کے لیے 20 لاکھ روپے سے بڑھا کر 28 لاکھ روپے کیا گیا ہے۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی CCEA نے کل بین ریاستی ترسیلی نظام گرین انرجی کوریڈور مرحلہ 2 کو منظوری دے دی ہے۔ کل شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اس اسکیم کے ذریعے تقریباً 10,750 سرکٹ کلومیٹر کی ترسیلی لائنوں کا اضافہ ہوگا اور سب اسٹیشنز کی ترسیلی صلاحیت میں تقریباً 27,500 میگا وولٹ ایمپیئرز کا اضافہ ہوگا۔ وزیر موصوف نے مطلع کیا کہ یہ ترسیلی نظام مالی سال 2021-22 سے شروع ہوگا اور 5 سال کی مدت میں 2025-26 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس اسکیم سے 2030 تک نصب کی گئی 450 گیگا واٹ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کا نشانہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ کابینہ نے دھارچولا میں مہاکالی ندی پر پل کی تعمیر کے لیے بھارت اور نیپال کے درمیان ایک مفاہمت نامے کو بھی منظوری دی۔ قریبی پڑوسی کی حیثیت سے ایک کھلی سرحد کے توسط سے بھارت اور نیپال کے درمیان منفرد نوعیت کے دوستانہ تعلقات اور تعاون ہیں اور عوام سے عوام کے درمیان ثقافت اور قربت کے گہرے رابطے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پنجاب کے دورے کے سیکیورٹی خامی پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ وزارت داخلہ معلومات حاصل کر رہی ہے اور وہ اس کے بعد کوئی سخت فیصلہ کرے گی۔
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में अभी तक कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के 3007 केसेस की इत्तला मिली है। इनमें से 1199 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा 876 और दिल्ली से 465 केसेस की इत्तला मिली है। ओमिक्रॉन केसेस की इत्तलात 27 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मिली हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज बताया कि मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अभी तक 149 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड से बचाव के 94,47,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 30,836 कोविड मरीज सेहतयाब हुए। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 97.57% है। वजारत ने मजीद कहा कि 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों के 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया है कि कोविड-19 वबा से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर खित्ते में एक मुत्तहिदा हिकमत अमली की जरूरत है। हुकूमत ने कहा है कि मीडिया की कुछ खबरें गुमराहकुन हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके को WHO की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी न दिए जाने के बावजूद इजाजत दे दी गई है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा कि इस तरह की खबरें इंतहाई गलत मालूमात पर मबनी हैं और हकीकत से कोसों दूर हैं। जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले के जोलवा करालपुरा इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा है कि मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक ममनुआ तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से है और ये तीनों दहशतगर्दी के कई मामलात में मतलूब थे। उन्होंने मजीद कहा कि तसादुम की जगह से 3 AK-56 राइफल्स भी बरामद हुई है। भारत ने एक बार फिर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा है और रहेगा। नई दिल्ली में कल मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने उम्मीद जाहिर की कि अरुणाचल प्रदेश के बकिया हिस्सों की तरह अहमकाना बातों में उलझने के बजाय चीन भारत चीन सरहदी इलाकों में LAC के मगरबी सेक्टर के इलाकों में तस्फिया तलब मामलात को हल करने के लिए भारत के साथ तामीरी काम करेगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीट द चैंपियंस प्रोग्राम के तहत खेल कूद और तंदुरुस्ती के बारे में तमिलनाडु के नौजवानों को तहरीक देने पर KC गणपति और वरुण ठक्कर की तारीफ की है। जनाब मोदी ने इत्मीनान जाहिर किया कि इस तरह की कोशिशों से खेल कूद और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक मामलात के बारे में बेदारी में इजाफा होगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में चितरंजन कौमी कैंसर इदारे के दूसरे कैंपस का इफ्तिताह किया। वजारत दाखिला ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पंजाब के दौरे के दौरान उनकी सिक्योरिटी में खामियों की तफ्तीश के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इंतखाबी कमीशन ने पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों के लिए अखराजात की हद में इजाफा किया। काबीना ने उत्तराखंड के धारचूला इलाके में महाकाली दरिया पर एक पुल की तामीर के लिए नेपाल के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत की मंजूरी दी। भारत में टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 149 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और जम्मू कश्मीर में बडगाम जिले के जोलवा करालपुरा इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।